سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام۔ میرا 3 دن پہلے کا پروگرام دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ ناصر مدنی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کا سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کل سے، اور اب یہ تصویریں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں کس وجہ سے ناصر مدنی کو گرفتار کیا گیا۔ میں نے اس دن میں سنوایا تھا، آج پھر سنوا دیتے آپ کو۔ جی اچھا، یہ ایک تو یہ وجہ بنی ہے، اور بھی کئی ان کی تقریریں تھی جن کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا پچھلے دنوں کہ جو مریم نواز ہے وہ کہتی 3 ماہ میں جن کے پلاٹوں پہ قبضے ہوئے ان کے پلاٹوں سے قبضے جو چھڑا دیے جائیں گے جنہوں نے غیر قانونی قبضے کیے ہوئے۔ اور پھر یہ بھی ناصر مدنی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو گورنمنٹ ناجائز بنی ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ کا قبضہ ہے، یہ بھی تو غلط ہے نا، تو یہ کون چھڑائے گا۔ اور بھی کئی چیزیں تھی، کافی دن سے ناصر مدنی صاحب ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے تھے، اور پاکستان میں رہ کے اگر کوئی سچ بولے تو ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جاتی۔ ناصر مدنی نے یہی کہا نا اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ جناب آپ نے جن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے وہ سب چور ہیں، وہ چکے ہیں، وہ حرامی ہیں، مطلب تب خلاصہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، وجہ یہ کہ جن کو انہوں نے مقرر کیا تھا انہوں نے ان کو مقرر کر دیا، تو ظاہر ہے صاحب برابر ہو گیا، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے جی کہ حکومت کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت جو مرضی کر رہی ہے، اگر آپ نے کچھ کیا، ناصر مدنی پہ تشدد تو جو کیا جائے گا کیا جائے گا، پھر وہاں پہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ ابھی پتہ نہیں چھوڑ بھی دے، کیونکہ ایک اور آج ہی ایک اور تقریر ان کی سامنے آئی کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اور پتہ نہیں یہ تازہ ہی ہے پہلے کی ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 14 سال قید فیض حمید کو ہو سکتی ہے جس نے فوجی جو مداخلت کی ہے، تو یہ جو فارم 47 ہے، یہ جو سارا کچھ سب نے کیا، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں جانتا، وہ کہتے جی ہم اس وقت ہمارے پاس طاقت ہے، اور طاقت کی وجہ سے ہم جو مرضی کر سکتے، جو ہمارا دل چاہے، جس کو مرضی ہم مرغا بنائے، جس کو مرضی ہاتھ کڑی لگائیں، بچوں کو لگائیں، بڑوں کو لگائیں، عورتوں کو ماریں، جو مرضی کرے، ہمیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہوا۔ یہ ہے کہ کینیڈا، یورپی یونین اور دوسرے ممالک کی طرف پاکستانیوں نے کیا رخ، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں نکل رہا ہے انسانی حقوق کا جنازہ۔ باقاعدہ طور پر برسل تک ٹیمیں جانا شروع ہو گئی ہیں، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور بھی ممالک میں جلدی اس طرح کی آواز اٹھائی جائے گی، اور ان کے جو اصل چہرے ہیں وہ ننگے کیے جائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ ان کو گندا کریں گے تو وہاں پہ تھوڑی بہت ہی شرم آئے گی، مگر یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ طریقہ واردات بدل لیں گے، لیکن ظلم سے باز نہیں آئیں گے۔ اور وہاں پہ رہ کے آپ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس طرح وہ ایک نے کہہ دیا تھا کہ سب کی کتی ماں آ گئی ہے، بعد میں اس کو اٹھا کے لے کے تھے، پھر وہ بیچارہ پتہ نہیں دبئی چلا گیا، کدھر گیا، کیا ہوا، اور پھر آپ لوگوں کا یہ جینا حرام کر دیں، آپ کا سکون تباہ کر دیں۔ یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ اپنی حالت ٹھیک کر لیں گے تو یہ بھی آپ بول جائیں، تشدد کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، جبر کے، آپ جتنی مرضی نے فرعون کی، یزید کی کہانیاں سناتے رہو، جو مرضی سناتے رہو۔ یہ بھی ناصر مدنی نے کہا تھا کہ قیامت والے دن مرنے کے بعد ان کا جو حشر ہونا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو حشر ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں ذرا قوم کا حشر کرنے دو، نشر کرنے دو۔ حشر ہم کریں گے، نشر آپ کریں گے، جب آپ نشر کریں گے پھر آپ کو بھی اٹھائیں گے اور آپ کو بھی مرغا بنائیں گے۔ اور ناصر مدنی جو ہے اور اس طرح کے جو مولوی ہیں، ان کو ککڑ بنانا ہمیں، جو بھی عوام میں بھی سچ بات کرے گا، جو بھی عوام میں عمران خان کی بات کرے گا، عمران خان کے حق میں بات کرے گا، کچھ بھی کہے گا، یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پچھلے دنوں اچھا ایک اور چیز کہی تھی اس نے، سچ میرا حال اس نام لینے سے بھی اس کی کمبختی آ گئی،
وہ آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک کے جو ایک تو یہ رضوی جو ابھی غائب ہوا وہ نہیں، اس سے بڑا جو رضوی تھا وہ صاحب کا نام لے کے کہا تھا کہ وہ بھی قیامت والے دن اس سے پوچھے گا، ان کا گریبان پکڑے گا، سعد رضوی کا والد جو تھا، اور وہ گالیاں میں نکالتا تھا، میں اس لیے نام نہیں لینا چاہتا، ضرورت نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی باتیں اگر آپ پاکستان میں رہ کے کریں گے، وہاں پہ رہنا تو آپ کو وہ کوکلاچی پاکی جمعرہ آتا ہی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے دی شامت آئی، وہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ باہر ہیں وہ خوش قسمت ہے۔ بڑا عجیب باتیں ہو رہی ہے۔ آج میں جمعے پہ گیا، میرے ایک استاد محترم ملے مجھے، تو بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے، کوئی بات چیت تو یہ کہنے لگے میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں اور بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، تو آخر پہ کہنے لگے کہ ایک چیز کا میں ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ میں جی فرمائیے۔ کہنے لگے آپ عمران خان کے لیے بات کرتے ہیں لیکن یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور کوئی فرق نہیں ان میں۔ تو میں نے ان کو کہا دیکھیں پرابلم یہ کہ ہم تو عدل کے لیے بات کرتے ہیں، جو اس کے اوپر جھوٹے کیس بنے ہوئے، پوری بات تو نہیں ہوئی، میں ویسے ابھی پروگرام میں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے آپ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تو کوئی اور بات بھی انہوں نے مذاقیہ رنگ میں کی، پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو عدالتوں میں انصاف نہ ملے، جب آپ کو جھوٹے کیسوں میں وہاں پہ جگڑ دیا جائے، آپ بھاگ نہ سکے، جا نہ سکے، آ نہ سکے، پھر منتیں کی جائے، ڈیل کی جائے، سب کچھ کیا جائے، ہر دوسرا راستہ استعمال کیا جائے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کس طرف جائیں گے؟ کیا کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان نے ملک کے لاٹھی کر دیں، جتنے لوگوں کے ساتھ عمران خان نے دشمنی پیدا کر لی تھی، ہمیں تو اسی وقت پتا چل گیا تھا۔ میرے پروگرام اب شروع والے دیکھ لیں، جب عمران خان کی حکومت گئی تو میں نے کہا تھا کہ اب عمران خان گورنمنٹ میں نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی جلوس نکال لیں، جلسے نکال لیں، آہستہ آہستہ آپ کو کمزور کر دیا جائے گا۔ پر عمران خان کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی انقلاب میں نہیں دیکھا، زندگی کے بعد کا انقلاب اللہ بہتر جانتا ہے۔ کئی دفعہ قومیں جو جاگتی ہیں ان کو اس وقت ہوش آتی ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پہ لوگ بھی مجبور ہیں۔ جب آپ پہ ظلم ہوگا، آپ کو ننگا کیا جائے گا، بچیوں کو اٹھایا جائے گا، بچوں کو اٹھایا جائے گا، ہتھ کڑی لگائی جائے گی، آپ کے ساتھ غلط کام کیا جائے گا آپ کے اوپر۔ کل میں دیکھ رہا وہ کہتا فوجی، وہ عورت کی میرے پاس ویڈیو ہو گئی، فوجی بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی لگے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتے، ہمارے پاس ویڈیو ہے، میں ویسے نہیں بات کر رہا، اس عورت کی ویڈیو ہے۔ تو اظہار ہے، پھر عزت دار بندہ کہتا ہے یار جو بھی ہے سر نیچے کر کے اپنی زندگی گزار لو، اس میں عوام کا بھی کوئی قصور نہیں۔ عوام نے طاقت ہی ان کو اتنی دے دی، اتنا سر پہ چڑھا دیا، تو پھر آپ کس طرح اب اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے، کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے لیے اب یہی ہے کہ بس وہ ایک مجھے ادھر ٹیکسی ڈرائیور ملا ہے ایک دفعہ، پرانی بات ہے، تو کہتا مجھے 4 بندے لے کے کہیں پہ جانا تھا، تو کہتا ہے جہاں پہ سنسان تھا، کہتے یہاں پہ روک دے گاڑی۔ کہتا مجھے پتا چل گیا کہ یہ 2 نمبر ہے، انہوں نے اب میرے سے پیسے چھین لے۔ کہتے اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہتا آپ مینوں مارو، میرے کام نہیں آئے جیسے کھو پیسے، کہتا ہسن لگ، تو وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے، کرایہ نہیں دیا۔ مقصد یہی ہے کہ اب جو کچھ آپ نے کیا ہے یہی حل رہ گیا کہ سانو مارو، اس علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین حکمت عملی سے بات کرے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، دیکھیں جیل میں چلے گئے تو بالکل ہی آپ کے فیوز اڑا دیے جائے گے، پھر آ کے آپ حکومت کے گیت گائیں گے، بہتر ہے خاموشی سے رہے۔ بڑے حالات خراب ہونے والے ہیں پاکستان کے، اپنی طرف سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اپنے ٹھیک کر رہے ہیں، عوام کے حالات کی کسی کو فکر نہیں، نہ کسی نے کبھی یہ سوچا آج تک۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ظلم بڑا کیا جاتا ہے۔ کل ایک بندہ تھا، وہ ہمارے فوجی جوان یا پولیس والے اٹھا کے لے گئے، وہ کہتا میری گردن میں جو تھپڑ مارتے تھے، کہتا کتنی دیر تک میرے دماغ میں تکلیف دماغ تک جاتی تھی، اور یہ خود ہی اس طرح کے لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ذرا ویڈیو شیڈیو بنا کے اپلوڈ کر دو، گھنٹی شنٹی لگا کے کہتے جاؤ آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرو جا کے، تاکہ دوسروں کو میسج جائے۔ یہ بھی بڑی ایک گیم ہوتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے بیچارے عام پبلک کی سمجھ میں تو آئے گئے نہیں، 7 دن اپنی مصیبتوں میں وقت گزر جاتا ہے، اپنے عذاب سے زندگی جو ہے وہ 2 4 ہے۔
لیکن جن کو سمجھ ہے، جن کو میں عقل ہے، وہ بل اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا خود ہی ڈرامہ کیا جاتا ہے، خود ہی ایک فلم چلائی جاتی ہے۔ ناظرین، اب آج ناصر مدنی یہ کل 2-3 دن بعد آ جائے گا، کیس بھی بنایا گیا ہے، اب کوئی بھی بنا سکتے، کیس بنانا وہاں پہ کون سا مسئلہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام